بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ پرسکون زندگی چاہتے ہیں، چین ہو، سکون ہو، راحت ہو، جوڑ ہو، عزت ہو، یہ ہر ایک چاہتا ہے۔ تو اللہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم تم کو یہ سب دینا چاہتے ہیں۔ تم کو کیا کرنا ہوگا ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے؟ تو قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، جس شخص نے بھی مومن ہونے کی حالت میں نیک عمل کیا ہوگا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور ایسے لوگوں کو ان کے بہترین اعمال کے مطابق ان کا اجر ضرور عطا کریں گے۔ ایک دوسری جگہ اس انداز سے بات کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا، جس نے ہمیں راضی کر لیا۔ تفسیر میں علماء لکھتے ہیں، جس نے ہمیں راضی کر لیا اسے ہم یقیناً 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 ہر پریشانی سے نجات دیں گے اور پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے۔ حضرت وحیب رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، جو بندہ میری رضا کو اپنی خواہش پر ترجیح دے، میں اس کے غموں کو کم کر دیتا ہوں اور اس کے کاموں کو جمع کر دیتا ہوں، اور میں اس کے دل سے فقر نکال کر اس میں غنا بھر دیتا ہوں اور اس کی تجارت تمام تاجروں سے زیادہ نفع بخش کر دیتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہو گئی کہ دینے کے لیے ایسے دیتے ہیں، کس کو؟ جو اللہ کی بات مانتا ہے اور اس کی اپنی خواہشیں، اس کے معاشرے کا رسم و رواج اور اس کے یہاں جو ایسے اعمال ہو رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کیے جاتے ہیں، اور اس کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سب کر رہے ہیں اس لیے ہم بھی ایسا کر لیں، تو سوچتا ہے کہ نہیں، اس سے اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا۔ تو اس سوچ پر جب اس کا عمل یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں، میں تو اپنی ساری خواہشیں قربان کر دوں گا مگر میرے اللہ پاک کو میں ناراض نہیں کروں گا، تو پھر جو میں نے اوپر سنایا کہ میں اس کے غموں کو کم کر دیتا ہوں اور اس کے کاموں کو جمع کر دیتا ہوں اور میں اس کے دل سے فقر نکال کر اس میں غنا بھر دیتا ہوں اور اس کی تجارت تمام تاجروں سے زیادہ نفع بخش کر دیتا ہوں، اور جو اس کے خلاف کرتا ہے کہ جو مرضی بائی وہ کیا، جو رسم و رواج میں اپنے معاشرے میں چل رہی، ہاں نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور اچھے کام بھی کچھ کر لیتے ہیں، لیکن معاشرے کی وہ رسمیں جو ہے جڑ پکڑ چکی ہیں، جسے اکثر لوگ کرتے ہیں اور رسموں میں شامل ہونے کے لیے بلاتے ہیں اور ہم بخوشی جاتے ہیں اور یہ سوچ کر جاتے ہیں کہ ہم نہیں جائیں گے تو وہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو جو یہ کرے گا کہ اللہ کی پرواہ کیے بغیر اس کے احکام کو توڑتے ہوئے لوگوں کی رضا کے لیے ایسے کاموں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنے کاموں میں اپنے خواہشوں پر عمل کرے گا، اس کو آگے فرمایا، اور میری عزت کی قسم، میری عظمت کی قسم اور میرے جلال کی قسم، جو بندہ اپنی خواہش کو میری رضا پر ترجیح دے تو میں اس کے غموں کو زیادہ کر دیتا ہوں اور اس کے امور کو بکھیر دیتا ہوں اور میں اس کے دل سے غنا کو نکال کر اس میں فقر بھر دیتا ہوں، پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں، چاہے وہ جنگل میں ہی ہلاک ہو۔ یہ سب کچھ تو اللہ ہی کے قبضے میں ہے، اللہ کے غیر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو بڑی نادانی ہے کہ ہم ایمان لائیں اور اس کے بعد مخلوق کو خوشی تلاش کرتے رہے کہ لوگ کیسے خوش ہوں گے۔ لوگ تو خوش ہوں گے لیکن دل بے چین ہو جائے گا، نافرمانی لکھی جائے گی، چین سکون نہیں ہوگا، محبت اور بھائی چارہ باقی نہیں رہے گا، گھر گھر میں جھگڑے فساد ہوں گے، روزی زیادہ بھی آئے گی تو کم دکھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا بنائے۔